نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ رسول برکت کے لیے آپ تمام بھائی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ پیارے بھائیو، آج کے مبارک دن کے موقع پر ہم اہل محلہ، ہم اہل علاقہ، ہم اہل گاؤں والوں نے یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا، بہت ہی اچھا ایک پروگرام تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری آنے والی نسل ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیا جائے، آپ علیہ السلام کی سنتوں کو ان کے اندر عام کیا جائے۔ بازار سجانا، محفلیں کرانا، بڑے بڑے میلاد کرانا سب اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ یہ لوگ جو ہم بازار سے جاتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ بات کہوں گا، بہت سے آپ بھائیوں کو میری بات بری بھی لگے گی، ہم نے یہ پروگرام صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ بازار سجتے ہیں، سجانا کوئی بری بات نہیں ہے، بالکل اچھی بات ہے، ہم اس کو سجائیں ایک لمٹ کے اندر رکھ کے، اس کی ایک لمٹ ہونی چاہیے۔ آتے ہیں، عورت کس چیز کا نام ہے؟ عورت کا معنی ہے پردہ، اور ہماری عورتیں آج کل جو ہے حال آپ کے سامنے ہیں۔ ہم سجانے والے، اگرچہ وہ میں ہی ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں حاجی ہوں، بہت میں حاجی سنا والا ہوں۔ جس وقت بازار چلتے ہیں، بازاروں میں آتے ہیں، میرے بڑے جو بڑی بڑی داڑھی والے مولوی بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ آگے کون ہے، آگے میری ماں ہے، میری بہن ہے، یا کسی دوسرے کی ماں بہن ہے۔ لہذا میں اس چیز کو نہیں کہتا کہ سجانے منع ہے، سجائے ایک حساب سے رکھ کے، ٹھیک ہے، صفائی ہے، صفائی اس ایمان ہے۔ کیا ہماری صفائی اسی ایک دن میں آ کے رہتی ہے؟ بھائی وہ چاچے لال دین دے بازار تو آگے نہ بنا، او چاچے کرم دین دے بازار تو آگے نہ بنا، بھائی توڑا پٹ دے، توڑا پٹ دے، نہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ استقامت ہونی چاہیے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، نہ کہ یہ کہ ہمارا ہو کہ ہم نے اس بازار سے آگے جانا ہے، ہم نے اس بازار سے آگے جانا ہے۔ ایک لمٹ میں رکھ کے بازاروں کو سجائیں، روشنی کریں، بازار کو صاف کریں، ٹھیک ہے، جو اس نے پہاڑی وغیرہ بنانی ہے ایک حد تک بنائیں، لیکن عورتوں کی نمود و نمائش نہ کریں۔ یہ جو پروگرام کا ہم نے انعقاد کیا، اس کی اصل وجہ یہ بھی تھی کہ بھئی اس چیز کو عام کیا جائے، کیونکہ وہی بات ہے کہ کہا جاتا ہے یار فلاں گاؤں ہے، فلاں گاؤں کے اندر چلو یار وہاں تو بہت زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے اس چیز ایک ٹرینڈ کو غلط ٹرینڈ کی طرف چلا دیا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ماں بہن جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہے، لیکن اس موقع پہ جہاں پہ آ کے اخلاق ہوتا ہے، مخلوط ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آ کے جو ہے سارا نظام جو ہے درم برم ہو جاتا ہے، اور پھر اسی وجہ سے دوسرے لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں تو یار فلاں دیوبندی ہے، وہ چاہتے ہوتا دیوبندی چھڑتا ہو، ابھی بڑے ہیں چڑھ دے، نہیں، ٹھیک ہے، جو کہ دیوبندی ہے، جو کہ وہابی ہے، جو کہ شیعہ ہے، اینی ون جو بھی ہے وہ غیر مقلد ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں، دوسرے کا عقیدہ چھوڑو نہیں، اور اپنے آپ کو ایسا بھی بنا کے نہیں پیش کرو کہ دوسرے آپ کے اوپر انگلی اٹھائیں۔ انگلی تو اٹھاتے ہیں یار، دیکھیں یہ بازار سے جا لیتے ہیں ایسے، اور عورتوں کو ایسے لے آتے ہیں، عورتوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے اور بھائی بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں، اور ٹونڈے اشد ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ وہ جو ساری حالت ہے، خیالی بات نہیں ہے، جو حالت ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہی ہے۔ اور انسان کی بات کیا ہے؟ ایک نطفہ، ایک گندے نطفے کی پیداوار انسان سے، اور جب ایک انسان، ہماری اوقات ہی یہی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ انسان نے مر کس وقت جانا ہے، تو ہم کام ہی ایسے کریں، ایسے اچھے کام کریں کہ ہمارے
آخرت بھی بہتر ہو، ہماری دنیا بھی بہتر ہو، اور ہمیں مرنے کے بعد اگر لوگ کوئی اچھے لفظوں میں بھی نہ یاد کرے تو برے میں بھی کوئی نہ کرے کہ بھائی یار وہ تو ایسا تھا، وہ ایسے کام ہی کرتا تھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح شریعت محمدی کے مطابق صحابہ کرام اولیاء اللہ کے طریقے کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔